عامر نے یہ ایک اچھی چیز کی, آج پہلی دفعہ پی ایس ایل میں نظر آیا ہے. عامر, وسیم, خرم نے انہوں نے آ کے سیدھا دیے مغزاٹے پہ. مغزاٹا مغزاٹا مطلب دماغ پہ. ادھر ٹھا بابر کے, ادھر ایک ادھر ایک ادھر, ایک ایڈمور کے پیچھے کیپر انجرڈ ہوا ہوا ہے وسیم جونیئر کی بال پہ. تو آج بال نکل رہا تھا, پہلا دیکھا مزہ آیا. دیکھیں ہمیں دیکھنے کو ملتا نہیں اگریشن, پیس, باؤنس, ہمیں مزہ آتا نہیں. ہمارے کرکٹ کو مزہ اس لیے نہیں آتا کہ اگریشن ختم کر دیا آپ نے. اب یہ چیزیں ہم واپس لائیں. دیکھیں نا, یہ 78 رن بھی کافی تھے ان کے لیے بائی دی وے. آج 178 بہت زیادہ تھے, 78 بھی کافی تھے جس قسم کا وکٹ تھا نا. اور باقی عامر جب آیا اس نے دیکھا یہاں تو بھائی سسٹم یہ چل رہا ہے, تو بابر کا چانس ہی نہیں تھا. بالکل. اور فرسٹ اننگز میں the way the pitch behaved and the way the bowlers were responding to the conditions, do you think کہ پشاور زلمی کے bowlers they let themselves down a bit? دیکھیں تھوڑی سی آئی تھنک لینتھ کا ایشو ضرور آیا ہے. علی رضا کو بھی اگر دیکھیں تو وہ لینتھ جو شعیب بھائی بات کر رہے ہیں, 48 رنز. سہیل نے بھی بار بار اس دن یہی کہا کہ پشاور کا بولنگ اٹیک سیٹل نہیں ہو پا رہا. میں آپ کو پرابلم کہاں آئی اصل میں, اصل پرابلم یہ الزاری جوزف کی وجہ سے. الزاری جوزف اگر اچھی بالنگ نہ کرتے تو سامنے یہ آؤٹ نہ ہوتے آج. Of course referring to the latest meme. زینب عباس کی بات نہیں, اصل میں نیٹ پہ کانفیڈنس خراب کر نیٹ پہ کانفیڈنس خراب ہونا چاہیے. غلطیوں کی مان لو نا زینب, نہیں مان رہی. کہتے ہیں میں تو نیٹ کی بات کہہ رہی تھی, وہ انہوں نے we won the match, what happening? آپ پشاور زلمی کی بولنگ کی بات کر رہی تھی. آئی تھنک اگین میں اس بات کو لے کے آنا چاہوں گی جو شعیب بھائی بھی ذکر کرے تھے کہ سعود شکیل کی کیپٹنسی میں بہت پسند کر رہی ہوں. صرف انہوں نے 3 اوور آج اسپنر سے کرایا, آج خود بولنگ پہ نہیں آئے. اور یہی فرق ہے ایک اچھے کپتان میں, جب ان کو دیکھتے ہیں پچ سلو ہے تو وہ فوراً 1-2 اوورس کے لیے آتے ہیں, وکٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, 4 اوور پورے نہیں کراتے. اور اس کے برعکس اگر آپ آج پشاور زلمی کو دیکھیں 8 اوور اسپن سے کرائیں اس پچ پہ جہاں پہ فاسٹ بولرز کو بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوتے, یہ صرف 4-5 اوورس کا ڈفرینس ہے, پر وہ ٹیم جو میچ کا مومنٹم ہے وہ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے اسپنر نے سائم ایوب نے 2 آؤٹ کیے ہیں, بٹ سفیان مقیم کوئی بھی وکٹ نہیں لے سکے, اور ساتھ ایک بالر کو زیادہ رنز آ گئے تو پوری بولنگ لائن ڈسٹرب ہو گئی. یہ مسئلہ بولنگ کا چل رہا ہے. سب سے زیادہ اگر جو ثنا نے بالکل صحیح بات کی, کوئٹہ کے پاس لگژری ہے کہ ان کے پاس فہیم اشرف ہے. لاہور کی پچ پہ جس ٹیم کے پاس 4 فاسٹ بولر ہوں گے اس کے پاس چانسز زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 4 کے 4 میچوں میں باؤنس سوئنگ ہمیں سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے. ان کے پاس مچ اوون ہے جس کو یہ یوز کر سکتے. دیکھیں اب مچ اوون کی بولنگ میں نے کیونکہ اتنی دیکھی نہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنی اچھی کریں گے جتنی فہیم از اے بولنگ آل راؤنڈر. ڈیرل مچل کو بھی ایون یوز کر رہا ہے لاہور, لیکن یہ مچ اوون کو نہیں کر رہا. وہی کہہ رہا ہوں کہ کل لاہور نے مچل کو یوز کیا کیونکہ ان کے پاس وہ فہیم اشرف والی لگژری نہیں تھی. گو آئی اسٹل بلیو کہ وہ آصف کی جگہ 7ویں نمبر پہ ایک ریگولر بیٹسمین کا میرے خیال میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے. دے شوڈ ہیو پلیڈ اندر سیمر جو کہ انہوں نے نہیں کھلایا. سیم گوز ٹو پشاور زلمی. آج 2 اس پچ پہ دیکھیں, آپ ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کریں نا, جو مینجمنٹ پچ کو دیکھتی ہے وہاں پہ, ان کو دیکھ کے اگر میں ہوتا تو یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی 4 فاسٹ بال, اسپنر کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کوئٹہ نے کیسے اس کو 4 فاسٹ بولر کھلا دیا, 4 فاسٹ بولر تھے نا, تو وہ اوپر سے ہی میچ لے گئے. تو آپ اسپنر تو اس پچ پہ جتنا مرضی تگڑا اسپنر ہو نا, وہ بیٹسمین کے سامنے آئے گا. جب اس شعیب بھائی نے جب بات کی کہ سر پہ بالیں لگ رہی ہو نا, اسپنر سعید اجمل بھی آ جائے گا نا, تو آپ ایک کیونکہ پیس سے بچنا چاہیں گے نا اس پچ پہ آپ, تو اسپنر جتنا مرضی تگڑا ہو جائے گا ایز اے بیٹسمین یو فیل کمفرٹیبل کہ یار چلو اب ایٹ لیسٹ سر پہ بالیں تو نہیں لگیں گی, رائٹ. سو میرے خیال میں کہ فہیم اشرف کی لگژری جو کوئٹہ کے پاس ہے نا, وہ ان کو ایڈوانٹیج دے رہی ہے. لگژری نہیں یار, پک کیا ہے نا, بالکل پک کیا ہے نا انہوں نے, ٹیمیں پک کی. یہ ایک سیٹل اسکواڈز ہیں سارے, مینجمنٹ بہت سیٹل ہے, بڑا تھاٹ فل پروسیس کے ساتھ انہوں نے اپنی پکنگ, جو ٹیلنٹ اگین ثنا اور آپ لوگ بات کرتے ہیں لوکل ٹیلنٹ کے ساتھ, اور پلس کہ مینجمنٹ کے فار سائٹڈ ہیں. موئن خان آئی تھنک از اے ویری ویری سیزن. بالکل, آئی تھنک عامر کا جو پرفیکٹ یوزیج ہے نا وہ کر رہے ہیں. عامر لیڈ کرتا ہے اس بولنگ اٹیک کو, اور وہ کانفیڈنس پھر باقی سب بولرز کے اندر بھی لے کے جاتا ہے. یار ہی از فار ٹو گڈ فار دس فارمیٹ. اور اس بیٹل میں بابر کے ساتھ کانسٹنٹلی یہ اوپر چل رہے ہیں, مسلسل ان کے دماغ میں یہ ان کو ہرا رہے ہیں. شام کو بول یار وہ مینٹلی ڈسٹرب کرتا نا آپ کو. ادھر سارا بابر ہو رہا ہے, ادھر عامر اپنا میچ ڈالا ہوا اس نے, پورا اسٹیڈیم اس کا نام لے رہا بابر کا, ادھر اس نے اپنا میچ ڈالا ہوا. پلس آئی تھنک ڈو یو تھنک شعیب بھائی کہ عامر ہیز نتھنگ ٹو لوز.
اس لیے وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتا ہے. بابر پہ پریشر رہتا ہے ہر وقت اسکور کرنے کا, نہیں کرنے کا, اور عامر ایک اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ never to lose anything but to lose everything. ہاں اس میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا تگڑا آتا ہے جو آپ بات کریں نا, آبویسلی وہ پلیئرز کے مائنڈ میں ہوتی ہے جو سوشل میڈیا یا ادھر ادھر بات ہو رہی ہوتی ہے نا, سو ایوری بڈی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ بابر ورسز عامر. تو عامر جب آتے ہیں تو وہ تگڑے ہو کے آتے ہیں کہ نہیں یار میں نے اپنا پوائنٹ پروو کرنا ہے. دیکھیں وی آل نو کہ عامر کا اسکل سیٹ تو ہے ہی, اور دوسری چیز جو آپ دیکھیں کہ لیکن عامر اس کے دماغ میں چھا گیا, یہ بات سچ ہے, ختم بات. اس نے آؤٹ سوئنگ کر کے آؤٹ کر دیا, آج اس نے ان سوئنگ کر کے آؤٹ کر دیا. تو بابر کی جو پچھلے میچ میں بھی بات ہم نے کی تھی کہ یہ چوتھا ڈسمسل ہے اس کا, لیفٹ آرم سیمر, بال کمنگ ان, ان کی ٹانگ اکراس جا رہی ہے. تو جہاں پہ بھی کوئی بھی لیفٹ آرم فاسٹ بولر ان سوئنگ کرنے والا آئے گا ود دس ٹیکنیک ہی ول اسٹرگل. روہت شرما نے سٹانس اپنا پورا کھول بھی لیا عامر کے لیے, شاہین کے لیے, لیکن نہیں, شاہین نے اس کو بیٹ پہ ہی مار کے. دیکھیں شعیب بھائی اس دن وارنر کو بھی نچایا ہے پورا اس نے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. وارنر کرا لگ نہیں وہ کیمیو دیتے ہیں لگ نہیں رہا سلمان اقبال صاحب کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں کافی ادھر جو وارنر کو لگ نہیں رہے. اچھا بابر کے بارے میں تو ہم نے کی ہے بات, بٹ واٹس ہیپننگ ود سائم ایوب, بیک ٹو بیک سنگل ڈیجٹس میں آؤٹ ہو رہے ہیں. وہ الجاری جوزف کے ساتھ نہ کھیلنے زیادہ. I really think that, you know, is it the injury کے بعد I think he's looking for a launch pad every now and then. He comes in, he wants to take a strike, he wants to take the attack to the bowlers in terms of کہ یار میں جاتے ساتھ ہی پھینٹی لگانا شروع, یار آج وکٹ وہ نہیں ہے, تھوڑا صبر کر لے, آج تھوڑا پھنسنے والا ہے, آج تھوڑا دیکھیں نا ڈیمانڈ کرتا ہے نا آپ سے ایز اے بیٹسمین, ایز اے کرکٹر آپ سے ڈیمانڈ کرتی سچویشن, آج میں ایسے کھیل رہا ہوں, آج میں 60 اوکھا کر لیتا ہوں, آج بھی نیچر کے اگینسٹ کھیل لیتا ہوں, آج شارٹس میکنگ کی دن ہی نہیں تھے, کل بھی نہیں ہے. کل بھی خدا کا بات تھوڑا گھاس کاٹ لو, بہت تیز بھی کرتا, فہیم مشرف, شعیب اختر بنا ہوا, بولرز کو انجوائے کرنے دے تھوڑا یار مزہ آ رہا ہے. بس مجھے لگ رہا تھا سو بھی نہیں ہونا. کیا ورڈ آپ نے ابھی بولا تھا, کھا کھا کے بیچارے تھک گئے, تھوڑا انجوائے کرنے دے ان کو. عمران میں کہتے ہیں, میں کہ عمران میں میرا نام شعیب اختر, شعیب اختر کہتے تھے مجھے, تو تم مجھے لگتا ہے نہیں وہ جدھر بال مارنے کی بات ہو رہی تھی وہ مغزاٹا یار, آج آئے انہوں نے ایک پیچھے, 2 پیچھے, 3 پیچھے, کیٹمور کے, وہ ڈیلی کیٹمور کے, سوری تو کیٹمور کے ادھر, تو مار کے اور ٹھیک جاگ پھینٹا. مطلب پہلا جو پاور پلے تھا مجھے بہت مزہ آیا. کرکٹ کو اچھا کرنا ہے, کرنے دو نا یار, کیوں تم برباد کر رہے ہو. جو ہے نا دیٹ بولرز برنگ ٹو میں تو بتا رہا ہوں کرکٹ کو واپس انہوں نے لانا, کام انہوں نے وہی کرنا. بات انہوں نے میری ماننی نہیں, میں تمہیں 4 سال پہلے ہی کہانی بتا رہا ہوں, کرکٹ تباہ و برباد کر کے انہوں نے پھر لاز ویسے لے آنے ہیں 70s والے, باڈی لائن بالنگ بھی لے آنی ہے, باؤنسر بھی الاؤ کر دینے, سب کچھ لوگوں سے بنتے تر لے کر نہیں آگے کرکٹ دیکھو, یہ دیکھے گا تب لیٹ ہو جائے گا. یہ اسپیل چاہیے تھوڑا سا, بابر کو دھکا دھکا لگے, کیا مسئلہ ہے, تھوڑا تم ذرا دھکا دھکا دے لو مجھے, کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا بینٹر we also want to see that rivalry between teams. بالکل, it was this is what we grew up watching. ہم یہی سورب مجھے کہتا تھا نا, اللہ کا واسطہ وکٹیں ادھر نہیں لگی ہوئی, نیچے ہیں, نیچے نیچے بولنگ کر, مگر نہیں. اور وسیم بھائی نے بھی اس کو پیچھے بکی میں کیے ہیں سورب کو. سو this has to come back. دیکھیں I don't think they will listen to me for next 3 years. I know why. But you're spot on with that. It adds that flavor. Like ہمارے شو کا flavor ہے تاہا اور میری جب نہیں بنتی, جو کہ اکثر نہیں بن رہی ہوتی کیونکہ obviously یہ تکے لگا رہے ہوتے ہیں اپنی predictions میں. آج میرے صحیح ثابت ہو جاتے ہیں, اس کو تکے بولتے ہیں. 4 لوگوں کے سامنے میری prediction صحیح ثابت ہوئی. کل تمہاری prediction کیا تھی ویسے؟ ہم ساروں کی جو تھی وہی میری. نہیں میری prediction کیا, میں تو الٹا کرتا ہوں, اچھا تو پتہ نہیں چلا میرا اب تک. What happening شعیب بھائی, ریکارڈنگ ہوئی بھی ویسے اس چیز کی.